الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مہینے سے زائد کم و بیش وقفے کے بعد آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے۔ درمیان میں حج کا موسم گزرا ہے۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ کے حجاج کرام کا حج قبول فرما دے اور حج کے بعد کی زندگی کو مزید قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ سفر کی تیاری میں ہیں، واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے اپنی اپنی منزلوں پر پہنچنا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے۔ حج کے سفر کے فوراً بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے جو احوال، آنکھوں دیکھے احوال ہیں، ان کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک آپشنل حکم جو ہے نا، اختیاری حکم حج کا ہے۔ اختیاری اس معنی میں کہ ہر امتی پر حج فرض نہیں ہے، لیکن استطاعت والے امتی پر حج فوراً فرض ہے۔ عمومی طور پر عجلت کو، جلدی کو دین اسلام میں پسند نہیں کیا جاتا، لیکن حج کے معاملے میں ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایسے فرامین ہیں کہ جن سے ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی کے پاس سہولت ہے، نان نفقہ ہے، حالات سازگار ہیں، تو اب حج کو مؤخر کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی کہ عمومی طور پر جلد بازی کو دین اسلام میں اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہے، بلکہ ٹھہراؤ کو، بردباری کو، ان چیزوں کو، حتیٰ کہ نماز کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اس وقت بھی فرمان ہے کہ کوئی بھاگ کر جماعت میں داخل نہ ہو۔ عجیب بات، جماعت کھڑی ہے، آپ پارکنگ میں گاڑی لگا چکے ہیں، تو آپ نسبتاً تیز قدم تو اٹھا رہے ہیں، لیکن بھاگنا منع ہے۔ حالانکہ نماز تو فرض ہے اور اس میں کوئی اتنی خاص شرائط بھی نہیں، لہذا فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا، جب جماعت کو آؤ فعلیکم السکینۃ والوقار، آپ کے اوپر سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ آنا لازم ہے۔ تو یہ عمومی ہدایات ہیں، لیکن حج کے معاملے میں حضور عالی شان، فرمان عالی مقام، تعجلوا، جلدی کرو،
یعنی تیاری بھرپور کرو۔ من اراد منکم الحج فلیتعجل، تم میں سے اگر کوئی حج کا ارادہ کرے، یعنی دل میں اللہ نے بات ڈال دی، اب ٹال مٹول نہ کرے، اب کرے حج۔ اور حج کی خاص شرائط ہیں، جیسے میں نے گزارش کی کہ ہر امتی پر حج فرض نہیں ہے، بعض امتی پر حج فرض ہو جاتا ہے، پھر اس کو جلدی کرنا ہے۔ یہ تو اس کے اختیار کرنے کے معاملے میں ہدایات ہیں۔ حج تمام انبیاء کی عبادت رہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا یہ عظمت والا گھر تعمیر کیا، دیگر انبیاء کرام نے اس کی تعمیر نو کی، اس کی مرمت کی، اور ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں انسانیت کا چارٹر دیا۔ قیامت تک آنے والی مخلوق حضور علیہ السلام کے خطبہ حج سے استفادہ کرتی رہے گی، اور بعد میں آنے والے تمام صحابہ کرام سب نے اپنے اپنے موقع پر حج کو ادا کیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی سیرت کے معاملے میں آتا ہے کہ انہوں نے 25 حج پیدل کیے تھے۔ کتنے؟ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوگا، ہمارے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ عام ہوگا، اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں کرے گا کہ سیرت حسین میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے 25 حج کیے اور 25 کے 25 پیدل کیے۔ اور اسی طرح سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ تو یہ چیزیں کون اپنائے گا؟ بہر کیف جب ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کی نبی زادہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو وہاں کوئی خاص بندہ بشر نہیں تھا۔ تو اب تعمیر مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا اللہ یہ آپ نے بنوا دیا، اپنے آپ کی عظمتوں والا برکتوں والا گھر بنوا دیا آپ نے، یہاں آئے گا کون؟ اور یہیں پر ایک نقطہ گوش گزار کروا دوں، اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو ہریالی سے، دنیا کی ظاہری کشش سے، جیسے ہم لوگ کسی گرین ایریا میں جاتے ہیں، شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، وہاں دریا ہے، چشمے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، برف ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس علاقے کی طرف کھینچتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی، بہت شکریہ۔ تو مکہ مکرمہ میں تو دیکھنے میں سامنے تو سنگلاخ اور پتھریلے پہاڑ ہیں، تو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو خالص اپنی محبت کے لیے خالص کیا۔ بھائی اس وادی میں جو آئے گا وہ صرف بیت اللہ کی عظمت پہ آئے گا، اللہ کے گھر کی عظمت پہ، اللہ کی ذات سے محبت پہ آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ کون آئے گا؟ فرمایا ابراہیم حکم پورا کرنا آپ کا کام، لوگوں کو بھیجنا ہمارا کام۔ آپ ایک کام کریں، آپ ایک پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں میں آواز لگائیں۔ چنانچہ جبل ابو قبیس، آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں، صفا مروہ کے پیچھے ایک پہاڑی کا حصہ آج بھی باقی ہے، جبل ابو قبیس۔ تفسیر میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس ٹیلے پر چڑھے، اور اس ٹیلے پہ چڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ پاک کے اس حکم کو کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو انہوں نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، ندا لگائی، خالی آواز، کوئی آڈینس نہیں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سینکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی اللہ کا حکم پورا کیا۔ یا ایھا الناس حجوا بیت ربکم، اے لوگو اپنے رب کے گھر کا حج کرو۔ اب تفسیر میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ ان کی اس آواز کو اللہ رب العزت نے اس موقع پر
ماں کے شکم میں جو اولاد تھی ان تک بھی پہنچایا اور عالم ارواح تک یہ آواز گئی۔ چنانچہ جس نے تلبیہ پڑھا، لبیک پڑھا، اللہ پاک اس کو لازمی حج بیت اللہ کرائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے تسلی دی، ہمارے ابراہیم خلیل آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، یأتوک رجالا، لوگ جوک در جوک پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور ایسے دبلے پتلے اونٹ اور اونٹنیوں پر آئیں گے جو بظاہر چلنے کے قابل نہیں ہوں گی، اور دور دراز وادیوں سے، تنگ راستوں سے لوگ حج کرنے آئیں گے۔ آپ اعلان کریں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، وہاں جا کر انسان، شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جس کا باشندہ وہاں موجود نہ ہو، تقریباً ساری دنیا کے مسلمان وہاں، اور مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا ایسا پر نور منظر ہوتا ہے۔ ایک وقت میں نماز ہو رہی ہے، ایک امام صاحب کے پیچھے جماعت ہو رہی ہے، ملینز آف پیپل ایک امام کے پیچھے، تفریق ختم، امیر غریب کی تفریق ختم، ایک امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اور پیچھے سارے جتنے بھی ہیں، جس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کے، ایک عجیب اتفاق کی یہ منظر ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو غار حرا پر نور نبوت ملا، عجیب اتفاق ہے، گزشتہ ہفتے جمعے والے دن تقریباً اس ٹائم پہ ہم غار حرا پر تھے، تھکن سے چور۔ غار حرا سنگلاخ پہاڑی ہے، اللہ پاک سب کو توفیق دے دے ہمت کی۔ چڑھ تو گئے ہم، لیکن قدم قدم حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور علیہ السلام کا شوق عبادت، اف، ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان ہے۔ وہاں ایک اللہ کا عاشق ملا، تو ایک حد تک آپ چڑھتے جاتے ہیں، اس سے آگے سنگلاخ پہاڑی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ وہاں جو راستے میں اسٹال لگائے ہوتے ہیں تسبیح وغیرہ بیچنے کے لیے، وہ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے کہ اب انشاءاللہ عصر کے بعد آئیں گے۔ تو وہاں ایک پشتو اسپیکنگ اللہ کا ایک ایسا عاشق بندہ ملا، تو اس سے میں نے کہا بھی غار حرا میں ابھی 10 سے 15 منٹ باقی ہیں، تو ہم نے جوتے کیوں اتار دیے، وہاں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ تو اس نے پشتو میں مجھے کہا کہ یہاں کہیں نہ کہیں تو میرے آقا کے قدم لگے ہوئے ہیں، یہاں کہیں نہ کہیں تو میرے آقا کے قدم لگے ہوئے۔ کمال ہے، اس نے ہلا دیا وہاں پر۔ چنانچہ پھر میں نے اس سے مزید کچھ بات نہیں کی۔ تو حضور علیہ السلام کو جو غار حرا میں نور نبوت ملا، اور روئے زمین پر صرف 2 مسلمان تھے، ایک حضور علیہ السلام اور ایک ان کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل اسلام کے پہلے اور دوسرے دن کی بات ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ لوگ اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر میری بات مان کے کوئی میرے پر ایمان لائے گا، کوئی میرے پر ایمان، تو وہ با وفا خاتون تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی، آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے نبی مقرر ہو گئے ہیں، اور اللہ آپ کو قطعاً ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ 5 بڑی بڑی صفات گنی۔ تو اس وقت روئے زمین پر گویا 2 مسلمان تھے، حضور علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطہرہ۔ مطاف میں بیٹھا ہوا میں یہ سوچ رہا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ طواف کر رہے تھے، ایک وہ وقت تھا جب روئے زمین پر صرف 2 مسلمان تھے، اور اب اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں کی تعداد کوئی 1.5 ارب کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی،
اور اس میں سے اللہ رب العزت میری امت کی 80 صفیں بنائے گا، اور انشاءاللہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں روز قیامت اپنے ایمان لانے والوں پر اللہ کے حضور شکر بجا لاؤں گا۔ اللہ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین، حاضرین، اللہ رب العزت نے آپ میں سے جن جن کو حج اور عمرے کی سعادت بخشی ہے، اللہ ان سعادتوں کو تادم آخر برقرار رکھیں۔ جن کا ارادہ ہے اللہ کریم اس ارادے میں پختگی عطا فرمائیں، اور جو ابھی تک ارادہ نہیں کر سکے اسباب حاضر ہیں، اللہ کریم میری بات میں تاثیر دے دیں تاکہ ان کا ارادہ بن جائے۔ تمام عبادات کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھیں گے یہ ہوگا، زکوٰۃ کریں گے مال میں برکت ہوگی یہ ہوگا، صدقہ دیں گے یہ ہوگا، روزہ رکھیں گے تقوی دار ہوں گے۔ حج کے معاملے میں اللہ رب العزت کا عجیب فرمان ہے۔ حج کے معاملے میں قرآن مجید میں عجیب تعبیر ہے، تو دل کے کانوں سے سنیں۔ فرمایا حج کرو اور آ کر دیکھ لو کیا ملتا ہے، ہم نہیں بتائیں گے۔ حج کرو اور خود آ کر وہاں دیکھ لو کیا ملتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، وہاں حج کے 5 ایام میں اللہ رب العزت جو تعلیمات ہیں وہ انسان 2 چادریں پہن کے وادیوں میں نکل جاتا ہے۔ حج بیت اللہ 13 کلومیٹر دور رہ جاتا ہے، انسان پہلے مینا میں اترتا ہے، وہاں خیمے میں رہتا ہے، وہاں دعائیں کرتا ہے، یا اللہ تو نے یہاں آنے کا بولا یہاں آ گیا۔ پھر وہاں ایک رات گزارنے کے بعد بھائی صبح سویرے چلو عرفات، ٹائم کم ہے جلدی چلو۔ عرفات بھی ایک کھلا میدان ہے اور اوپر سورج کی چادر ہے، وہاں میرے اور آپ کے آقا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر 5 گھنٹے دعا مانگی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ہم 5 منٹ بھی اللہ پاک سے اپنا تعلق نہیں بنا سکتے، تھک جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے اللہ پاک سے کیا مانگا ہوگا اپنے لیے؟ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، تو حضور علیہ السلام کی ایک زرہ جو ہے وہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ وہ 5 گھنٹے روایات میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی ایسی حالت دیکھی حتی یرا بیاض ابطیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا میں حضور کی اتنی گریہ وزاری تھی کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ تو وہ ایک خاص کیفیت حضور علیہ السلام کی، انسان ایسے دعا مانگتا ہے، پھر حالت غیر ہوتی ہے، ہاتھ پھیلتے ہیں مسکین کی طرح مانگتے مانگتے اس طرح دو۔ ہمارے ہاں جو عرفہ میں دعا ہوئی اس کا دورانیہ کوئی 2.5 سے 3 گھنٹے تھا۔ جنہوں نے دعا کرائی اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا میں انہوں نے کہا یا اللہ کھوٹے سکے آئے ہیں، کیا ہیں؟ کھوٹے سکے آئے ہیں تیرے در پر۔ عرفہ ہوا دعا، عرفہ کے بارے میں آتا ہے حج نام ہے عرفہ کا، اور عرفہ تعبیر ہے دعا سے۔ ایک عجیب روحانی منظر تھا جب یہ بات کہی گئی یا اللہ کھوٹے سکے آئے ہیں تیرے در پہ، تو پچھلی صفوں میں کشمیر کے ایک بابا جی تھے، انہوں نے کہا تیرے در پہ یا اللہ کھوٹے سکے بھی چلتے ہیں، تیرے در پہ کھوٹے سکے بھی چلتے ہیں، یا اللہ قبول کر لے، چلا دے۔ تو حاجی عرفہ، عرفہ سے پھر مزدلفہ، یعنی یہاں سے انسان جاتا ہے بیت اللہ کے لیے، اور حج کے 5 ایام میں اللہ رب العزت اس کو وادیوں میں، ویران وادیوں میں نکال دیتے ہیں۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام نے کچھ عبادات کی ہوئی ہیں جن کی رحمتیں برکتیں آج بھی موجود ہیں۔
تو اللہ رب العزت اس پورے سرکل میں سے حاجی کو گزار کے آخر میں فرماتے ہیں طواف زیارت کے لیے آ جا میری ملاقات کے لیے. تو لیشہدوا منافع لہم، قرآن کا فرمان ہے حج کرو اور آ کر اپنے اپنے فائدے وہاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. بادروا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان جلدی کرو. فإنہما ینفیان الفقر، دیکھنے میں تو پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی گارنٹی یہ ہے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کر دیتا ہے. ہمارے استاذ محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے حج کی ایک نقد فضیلت یہ ہے کہ حاجی کو اللہ پاک کبھی مقروض نہیں کرتا. حضور علیہ السلام کی خاص تعلیمات یہ ہیں کہ حج کے معاملے میں آپ اپنا خالص حلال مال استعمال کریں گے. مکس مال یا حرام مال سے اللہ کے در پہ جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے روحانی واقعات بھی ہیں، مذاقیہ واقعات بھی ہیں. مذاقیہ تو نہیں سنائیں گے ممبر پر، روحانی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کو سنا دیں. عصر کی نماز وہاں اول وقت میں ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں باہر کے صحن میں ایک جگہ ملی وہاں نماز کے لیے. وہاں جو ٹائل وغیرہ انہوں نے لگائی ہے بڑی عمدہ کوالٹی کی لگائی ہے. وہاں انسان کھڑا ہو سکتا ہے. وہ والی ریت اور ریگستان نہیں ہے جو سیدنا بلال حبشی کے ٹائم پر تھا. تو وہ کھڑے ہو گئے ہم عصر کی نماز میں. آپ یقین کریں اتنے پاؤں جل رہے تھے. اور اسی لمحے یہ خیال آیا کہ سیدنا بلال حبشی اور دیگر وہ صحابہ کرام جنہوں نے شروع زمانے میں اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں، جن کے جسموں پر وہ تپتے ہوئے پتھر ٹھنڈے ہوئے ہیں، انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. یہ خیال آتے ہی اللہ گواہ ہے کہ سکون سے نماز ادا ہونے لگ گئی. اور میرے ساتھ والا جو نمازی تھا، نماز جب ہم نے سلام کیا اس کو میں دیکھا تو اس کی ناک یہاں سے جل کے کالی ہو گئی تھی سجدے میں. یا اللہ تیرے در پہ آئے، گرمی بھی برداشت ہے، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو اللہ کریم تمام حجاج کرام کا حج قبول فرما دے. جو دعائیں ہوئیں وہ قبول فرما دیں. ان میں جو آپ کا حصہ، نام لے کر تو سب کو یاد نہیں رکھا جا سکتا، تاہم ایک عنوان ہے یا اللہ جو ہمارے متعلقین محبین جو سارے نمازی ہماری مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، یا اللہ سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرما. سب کو حج بیت اللہ یا اللہ نصیب فرما. اور یہاں کچھ چہرے ایسے الحمدللہ پریشن 1 سے بھی ہمارے حجاج کرام تھے، بیریہ ٹاؤن سے بھی تھے. بہت اچھا. حج آسان ہے، حج مشکل نہیں ہے. حج آسان عبادت ہے، مشکل نہیں ہے. حج کو مشکل کرنا یا مشکل بنانا یہ ہمارے اپنے تک ہے. ایک گزارش یہ ہے کہ حج عبادت ہے جوانی کی. ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سارے کام ہو جائیں گے، گھر بن جائیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، پھر ہم حج پہ جائیں گے. یہ نظریہ ٹھیک نہیں. من اراد منکم الحج فلیتعجل، آپ میں سے جو حج کا ارادہ کرے پھر وہ جلدی کرے. جلدی سے مراد یہ ہے کہ ابھی رجسٹریشن کھلے گی 1 ہفتہ 10 دن کے اندر. رجسٹریشن لازمی ہے اور فری ہے، وہ آپ کروا دیں اس نیت کے ساتھ یا اللہ حج پہ لے جا. پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی. سرکاری 2 قسطوں میں پیسے لیتے ہیں، پرائیویٹ زیادہ قسطوں میں پیسے لیتے ہیں. سرکار میں تو جب آپ کا نام آ گیا وہ بولیں گے پہلی قسط دیں، پھر دوسری قسط دیں، پھر آپ آ جائیں حاجی کیمپ. البتہ پرائیویٹ میں انویسٹر ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی بکنگ کے وقت میں آپ 1-1.5 لاکھ روپے دے دیں، پھر یہ پورا سال پڑا ہوا ہے آپ تھوڑے تھوڑے دیتے رہیں. اور اصل چیز بلاوا ہے. کئی لوگوں سے ایسی ملاقات ہوئی ہے کہ جن کو ان کی کمپنیوں نے بھیجا، جن کے دیکھنے میں کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہاں بلا لیا. عجیب بات بتاؤ، جو ٹاپ آف دی لسٹ پیکیجز ہوتے ہیں ان میں ایک حاجی صاحب وہاں ملا اور اس نے بولا میرے حج کا انتظام صرف 2 گھنٹے میں ہوا ہے. کیسے ہوا کہ میرا بھتیجا اور بھتیجی دونوں نے ایک بڑے ہائی پروفائل پیکیج کو اویل کیا اور میری بھتیجی بیمار ہو گئی. بھتیجے کی کال آئی
کہ چچا میرے پاس ہے سارے پیسے جمع ہوئے ہیں، آپ نے حج پہ جانا ہے تو پاسپورٹ بھیج دیں۔ تو انہوں نے پاسپورٹ بھیجا اور وہ وہاں حج پر تھے، 1 روپیہ بھی نہیں لگا۔ تو بلاوا ہے، حقیقت یہ ہے آخری بات کہ جو آنکھیں بیت اللہ کو دیکھیں گی، جو زبان حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جا کر اپنا درود و سلام عرض کرے گا، جو ہاتھ عرفات میں اٹھیں گے، جو پاؤں مینا کی سڑکوں پر چلیں گے، اور جو جسم مزدلفہ کے میدان میں رات کو کھلے میدان میں لیٹے گا، یہ سفر عام سفروں کی طرح سفر نہیں ہے، یہ سفر روحانی سفر ہے۔ اللہ کریم ہم کو سب کو بار بار عافیت سلامتی کے ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔